اتنے میں ملکہ شہریار بھی باغ میں داخل ہوئی اور مسعود مسعود پکارتی ہوئی۔ آگے بھری اتنے میں ایک قوی ہیکل حبشی، جو کہ شاید اس کی آواز پہچانتا تھا، دوڑ کر آیا، جسے دیکھ کر ملکہ بہت خوش ہوئی۔ لیکن یہ نظارہ شاہ زمان کے دل پر اب حیات کا کام کر گیا، اور ان کی اس حرکت نے شاہ زمان کے غم و غصے کے داغ دھو ڈالے۔ اس نے دل میں کہا کہ دنیا میں صرف میں ہی مصیبت زدہ نہیں ہوں، بلکہ میرا بھائی مجھ سے بھی زیادہ گرفتاری علم ہے۔ وہ ایسی شان و شوکت کے باوجود بھی اس مکر و فریب کی حفاظت نہ کر سکا۔ شاہ زمانے نے سمجھ لیا کہ عورتوں کی فطرت ہی ایسی ہے، اور ہر عورت اپنے شوہر سے خیانت کرتی ہے، لہٰذا اس نے فورا سامان و خرد و نوش طلب کیا اور خوب سیر ہو کر کھایا۔ چند روز کے بعد جب شہریار شہزادہ شکارگاہ سے واپس آیا، دو چھوٹے بھائی کی حالت میں نمایاں تبدیلی دیکھ کر باغ باغ ہو گیا۔ دونوں بھائی پیار و محبت کی باتیں کرنے لگے۔ شہریار نے پوچھا، تمہاری طبیعت پرسکون دیکھتا ہوں، اب مجھے بتاؤ کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ پہلے تو شاہ زمان نے اسے ڈالنے کی کوشش کی، لیکن جب حد سے زیادہ بھائی کا یہ ساتھ بھر گیا تو شاہ زمان نے سارا واقعہ کیا سنایا۔ شہریار کی آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا اور کہا کہ میں اپنی آنکھوں سے بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ تب شاہ زمان نے کہا کہ کسی روز اب شکار پر جانے کا اعلان کریں اور اب روانہ بھی ہو جائیں، اور پھر رات کو اچانک محل میں واپس آ کر یہ تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجیے گا۔ چنانچہ اسی طرح طے شدہ انتظام پر عمل کر کے محل میں دونوں بھائی بیٹھ گئے۔ رات کے وقت حسب دستور چور دروازہ کھولا اور ملکہ پروگرام تمام ساتھیوں کے ہمراہ آ گئی اور پہلے کی طرح عیش کر کے چلی گئی، فقیرانہ زندگی بسر کریں۔ لیکن شازمان نے کہا کہ یہ شرط یہ ہے کہ ہمیں اپنے سے بھی زیادہ بد نصیب ملا تو ہم بد ستور اپنا فرض سنبھال لیں گے۔ شہریار نے اس شرط کو منظور کر لیا، چنانچہ دونوں بھائی رات کو جنگل کی طرف نکل گئے۔ کافی فاصلہ طے کرنے کے بعد وہ ایک غار کے قریب میں پہنچے اور سستانے کے لیے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ یا درخت بر لب دریا تھا۔ ابھی ان کو بیٹھے تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ دریا سے ایک خوفناک آواز سنائی دی، جسے سن کر دونوں بھائیوں کے دل دہل گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے دریا کے پانی سے ایک سیاہ رنگ کا ستون نکلنے لگا اور اس قدر بلند ہوا کہ آسمان تک پہنچ گیا۔ یہ دیکھ کر دونوں بھائی درخت پر چڑھ گئے۔ پھر کیا دیکھتے ہیں کہ وہ ستون ایک خوف جن کی صورت میں تبدیل ہو گیا، جس کے سر پر ایک بہت خوبصورت اور مضبوط صندوق ہے۔ وہ جن بیمہ صندوق اسی درخت کے نیچے آیا اور صندوق کھولا۔ اس میں سے ایک نہایت ہی خوبصورت خشک پوش عورت نکلی۔ دیو نے اسے اپنے پاس بٹھایا اور کہنے لگا کہ اے نازنین، میں تجھ پر دل و جان سے عاشق ہوں، اس لیے میں شادی کی رات تجھے اٹھا لایا تھا، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تو ایک شرم و حیادار باعظمت عورت ہے۔ اس وقت مجھے نیند آ رہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا آرام کر لوں۔ یہ کہہ کر دے اور اس عورت کے زانوں پر سر رکھ کر سو گیا اور خراٹے لینے لگا۔ اچانک اس عورت کی نظر دونوں شہزادوں پر بری، جہاں یہ دونوں بھائی بیٹھے تھے۔ فورا اشارے سے عورت نے بلایا کہ نیچے اترو، ورنہ میں ابھی دیو کو جگاتی ہوں۔ شہزادوں نے اشارہ کیا کہ معاف کر دو ہمیں۔ دیو کا سر عورت نے آہستہ سے زمین پر رکھا اور انہیں دھمکی دی کہ ادھر او، ورنہ تمہیں مروا دوں گی۔ یہ سن کر وہ چپکے سے اتر کر عورت کے پاس آئے اور ڈر کے مارے عورت کی بات مانتے رہے۔ عورت نے دونوں کی انگوٹھیاں لے لیں اور صندوق سے ایک دھاگا نکالا جس میں بہت سی انگوٹھیاں تھیں، ان کو بھی اس میں پرو لیا اور کہنے لگی کہ یہ دیو بہت بے وقوف ہے اور یہ اپنے انتظام پر خوش ہے، لیکن میں اس کی کڑی نگرانی کے باوجود تمہارے سمیت پورے 300 نوجوانوں سے ان کی انگوٹھیاں بطور نشانی اپنے پاس اس صندوق میں رکھ چکی ہوں، اور یہ کمبخت دو مجھے سمندر میں چھپائے رکھتا ہے تاکہ باعصمت رہوں۔ اس کے بعد اس نے شہزادوں کی طرف اشارہ کیا کہ اب کہیں بھاگ جاؤ، اور خود اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گئی۔ یہ واقعہ دیکھ کر شہزادے بہت حیران ہوئے اور حسب وعدہ یہ سوچ کر کہ اس دیو کی مصیبت ان سے زیادہ ہے، اپنے دارالحکومت کی طرف متوجہ ہوئے۔ شہریار نے محل میں اتے ہی ملکہ کو قتل کر دیا اور آئندہ کے لیے عہد کر لیا کہ ہر شب کسی نئی عورت سے نکاح کرے گا اور صبح مکر و فریب کی وجہ سے اسے قتل کر دے گا۔
الغرض اس تجویز کے بعد شہریار نے شاہزمان کو تحائف دیکھ کر رخصت کیا اور چند روز میں امرا اور اکابرین کی لڑکیوں کو یکے بعد دیگرے ختم کر دیا۔ پھر رایا کی لڑکیوں بھی اس ظلم کا شکار ہونے لگی۔ بعض لوگ ملک چھوڑ کر بھاگ گئے۔ ایک وزیر کی بھی تو لڑکیاں تھیں جو کہ نہایت عقلمند ہونے کے علاوہ علم میں یکتائی زمانہ تھی اور حسن میں بھی بے مثال تھی۔ بری کا نام شہرزاد اور چھوٹی کا نام دیناس تھا۔ ایک دن شہرزاد نے اپنی باپ کو غمگین پا کر وجہ دریافت کی تو وزیر نے بادشاہ کا خیال اس پر ظاہر کیا۔ شہزاد نے کہا کہ میں بھی مدت سے بادشاہ سے نکاح کی خواہش مند ہوں، مجھے امید ہے کہ آئندہ اس کے ظلم کو نیست و نابود کرنے میں کامیاب رہوں گی۔ باپ نے کہا کہ بیٹی شاید تو پاگل ہو گئی ہے تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگی، اور میں دانستہ تمہیں موت کے منع میں نہیں جانے۔ باپ نے کہا کہ بیٹی شاید تو پاگل ہو گئی ہے تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگی، اور میں دانستہ تمہیں موت کے منع میں نہیں جانے دوں گا، اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں تیرا بھی حال اس سوداگر کے گدھے جیسا نہ ہو جس طرح اسے اپنی نادانی کی سزا بھگتنی پڑی۔ شہرزاد نے کہا کہ اب حضور مجھے اس گدھے کی حکایت سنائے کہ وہ کیا ہے، اور وزیر نے یوں بیان کرنا شروع کیا۔ نادان گدھا اور بیل ایک سوداگر بھرا مالدار تھا جو جانوروں کی پولی سے اچھی طرح واقف تھا۔ ایک دن اس نے معاشی خانے میں گدھا اور بیل کو آپس میں باتیں کرتے سنا۔ بیل نے گدھے سے کہا، تم خوش قسمت ہو اور میں سارا دن ہل چلاتا ہوں اور تم مزے میں رہتے ہو۔ ان کا دل نے کہا کہ میرا کہاں مانو تو تم بھی ارام پاؤ گے، کل کام کے وقت بیمار بن جانا تو مالک تم سے کام نہ لے گا۔ بیل نے خوش ہو کر تجویز پر پورا عمل کرنے کا یقین دلایا۔ گدھے اور بیل کی بات چیت سوداگر نے ان دونوں کی باتیں سن لی اور چپ رہا۔ دونوں دوسرے دن ملازم نے بیل کے بیمار ہونے کی اطلاع دی۔ سوداگر مسکرایا اور کہا کہ اج گدھے کو لے جاؤ۔ نوکر گدھے کو لے گیا اور شام تک کام لیا۔ رات کو جب گدھا آیا تھا تو بیل نے بہت شکریہ ادا کیا کہ تمہاری تجویز خوب رہی اور مجھے ارام کرنے کا موقع مل گیا۔ ان کا دن بھر کی مشقت سے چور چور تھا۔ اس وقت تو چپ رہا، لیکن جی نے سوچتا رہا کہ اچھی نصیحت کی کہ خود بلا میں پھنس گیا۔ وزیر نے یہ قصہ بیان کر کے شہرزاد سے کہا کہ بیٹی تو بھی اس گدھے کی طرح اپنے آپ کو مصیبت میں مبتلا کرنا چاہتی ہے۔ لڑکی نے کہا، میں نے جو ارادہ کر لیا ہے اسے ضرور پورا کروں گی۔ وزیر نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے تم سے وہی سلوک کرنا پڑے جو اس سوداگر کو اپنی بیوی سے کرنا پڑا تھا۔ شہرزاد نے کہا، اب مجھے سوداگر کی حکایت سنائیں، سوداگر کی کہانی سنائیں، اور مجھے یہ بھی بتائیں کہ اس گدھے کا کیا حال ہوا۔ وزیر نے کہا کہ اگلے روز صبح سویرے سوداگر اپنے معاشی خانہ پہنچا تاکہ گدھا اور بیل کا معاملہ دیکھے۔ اج اتفاقہ اس کی بیوی بھی ساتھ تھی۔ اس وقت گدھا بیل سے پوچھ رہا تھا کہ اج کیا کرو گے؟ بیل نے کہا، اج بھی میں بیمار رہوں گا۔ تو گدھے نے کہا کہ نہیں، ایسا غضب نہ کرنا، مالک کہہ رہا تھا کہ اگر بیل تندرست نہ ہوا تو اس کو ذبح کر دیا جائے گا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ اج اچھی طرح اپنے کام پر چلے جاؤ، ورنہ جان کا خطرہ ہے۔ سوداگر یہ سن کر ہنس کرا۔ اس کی بیوی نے حیران ہو کر پوچھا، اب کیوں ہنسے؟ سوداگر نے جواب دیا، بیل اور گدھے کی باتوں پر ہنسی اگئی تو بیوی نے دریافت کیا، اس میں کیا گفتگو ہوئی سودا؟ اگر کہنے لگا، یہ ایک راز ہے، اگر میں ظاہر کر دوں تو اس میں میری جان کو خطرہ ہے۔ بیوی نے اصرار کیا اور کہنے لگی کہ تم بہانے کرتے ہو، اگر صحیح بات نہ بتاؤ گے تو میں اپنے آپ کو قتل کر دوں گی۔ سوداگر نے ہر چند اس کو سمجھانا چاہا، لیکن وہ اپنی ضد پر اڑی نہیں اور ساتھ ہی رونا پٹنا شروع کر دیا۔ خدا کر دیکھ کر پریشان ہوا، کیا اگر اس کو بتاتا ہوں تو میری زندگی پہ حرف اتا ہے، نہیں بتاتا تو جان کھوتی ہے۔ اس فکر میں کھڑا تھا کہ ایک کتے نے مرغ سے کہا، تو اج بھی اپنی مرغیوں سے بدمستی کر رہا ہے۔ مرغ بولا کہ کیوں، اج کیا بات ہے؟ کتے نے کہا کہ اج ہماری ملکہ مالک سے ایسا راز دریافت کرنے پر اصرار کر رہی ہے کہ اگر بتا دیا جائے تو مالک کی خیر نہیں، اگر مالک نہیں بتاتا تو ملکہ جان دینے کو تیار ہے۔ مرغ بولا کہ مالک بے وقوف ہیں جو ایک بیوی کو قابو نہیں رکھ سکتا۔ مجھے دیکھو 50 مرغیوں کو سنبھال رکھا ہے، اگر میری مرضی کے خلاف ذرا بھی کام کریں تو مار مار کر سیدھا کر دوں، مالک جس قدر سستی کریں گا۔
मालिक जिस कदर सस्ती करेंगे औरत इतना ही सर पर चलेगी। ये सुनकर मालिक ने हंटर उठाया और बीवी को मारना शुरू कर दिया। वो डर गई और सौदागर के कदमों में गिरकर मुआफ़ी मांगी कि तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कोई बात नहीं करूंगी। यह हकायत बयान करके वजीर ने कहा कि बेटी, अगर तो अपनी जिद नहीं छोड़ेगी तो मुझे तेरे साथ भी यही सलूक करना पड़ेगा। शहरजाद ने कहा कि मेरी दरख्वास्त मंजूर कर लीजिए। मुझे यकीन है कि मैं अपनी हज़ारों बहनों की जान बचा लूंगी। अगर इसका सवाब में मेरी जान भी चली गई तो कोई हज नहीं है। मजबूरन वजीर बादशाह के पास गया और कहने लगा कि हुजूर, उएदा शब मेरे लिए लड़की हुजूर की दुल्हन बनेगी। बादशाह ने ताज्जुब से कहा कि तुम्हें मेरा दस्तूर मालूम है, क्या तुम ये उम्मीद करते हो कि इस मामला में तुम्हारी बेटी से रियायत करूंगा? ये समझ लो, मेरा अहद ऐसा नहीं है कि मैं किसी के लिए तोड़ दूं। वजीर ने कहा कि हुजूर को इख्तियार है। वो घर वापस आलिफ और बेटी को सारा माजुर्रा सुना दिया। वो बोले कि आप अल्लाह पर भरोसा कीजिए। इसने अपनी छोटी बहन देनाज़ाद को बुलाया और समझाया कि अज मैं इस इरादे से जा रही हूँ, किसी बहाने से तुम्हें भी बुलाऊंगी। जब थोड़ी रात बाकी रहे तो तुम कहानी सुनाने पर इसरार करना। इस वक्त में कोई कहानी शुरू कर दूंगी। उम्मीद है कि इस तरह मेरी और मेरे साथ दूसरी बहुत सी लड़कियों की जान बच जाएगी। हसब वदा बादशाह ने शहजाद से निकाह कर लिया। रात को जब बादशाह ने शहजाद को देखा तो उसकी खूबसूरती पर बहुत प्यार आलिफ, लेकिन शहजाद ने बादशाह को मौका नहीं दिया कि वो अपनी तिश्ना आरज़ू की प्यास बुझाए, बल्कि बेइख्तियार होकर रोने लगी। बादशाह ने हाल दरियाफ्त किया तो रूकर कहने लगी कि ये तो मैं जानती हूँ कि आप मुझे सुबह कत्ल करा देंगे, इसलिए चाहती हूँ कि अपनी छोटी बहन को अपने पास बिला लूँ और जी भर के देख लूँ। बादशाह चूँकि इसको दिल से जाने लगा था, ये सुनकर खामोश हो गया और देनाज़ाद को बिलाने की इजाज़त दे दी। शहजाद ने अपनी तजवीज़ के मुताबिक बहन को बुलाया और अपने ही कमरे मैं इसको भी लुटाया। बादशाह चूंकि शहजाद से मोहब्बत करने लगा था, इसलिए तरह देता रहा कि अपने अहद के मुताबिक सुबह ही इसको कत्ल करना पड़े। बादशाह के साथ शहजाद और दीन अज़द आधी रात गुजरने पर देनाज़ाद ने कहा कि बहन, खुदा जाने सुबह को किया हो, आप आखिर कहानी सुना दीजिए। परेशानी में नींद नहीं आती। शहजादी बोले कि शहंशाह आजा। शहजादी बोले कि शहंशाह इजाज़त दें कि मैं कोई किस्सा कहूँ। बादशाह भी कहानियों का बहुत शाइक था, इजाज़त दे दी। शहजाद ने ये कहानी शुरू कर दी, सौदागर और जिन की कहानी का अगली वीडियो तक इंतज़ार करें। शुक्रिया। अब देख रहे हैं किड्स लाइफ और सुन रहे हैं अनवर अलवी की तस्खीर करदा अलिफ लैला दास्तान।